سے مانیے کبھی کبھی پیدا کر کے دکھائیے گا تو ہم مان لیں گے آپ کے پاس ید بیضا آ گیا تو یا آپ کے پاس موسیٰ کا جو عصا ہے وہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں آ گیا. کوئی عصا نہیں بنے گا, اپنی کلائی کو بھی نقصان پہنچا دیں گے اور بیچاری لکڑی بھی آہستہ آہستہ بغیر سانپ کو مارے مر جائے گی, ٹوٹ جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے اگر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی ہر وقت 2 ٹکڑے نہیں ہوا کرتا, مگر دیکھنا ہوگا کہ کبھی کبھی جو چیزیں عادت میں نہیں ہوتی انہی چیزوں کا ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے, کیونکہ عادت سے ہٹ کے ہے, ہر وقت نہیں ہوتا یہ کام. تو ہر وقت یہ بھی نہیں ہوتا کہ کٹا ہوا سر جس کی حیات ختم ہو چکی ہو وہ تلاوت کلام پاک کر دے. تو اگر آل محمد کا کٹا ہوا سر تلاوت کلام پاک کر سکتا ہے اور مومن اور منافق اس تلاوت کو سنتا ہے تو پھر یہ بات تو طے ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ہو سکتا, مگر وہ وقت کا تعین کون کرے گا؟ جن کے ہاتھ میں وقت کی کلید ہو اور وہ جو اوقات کا حساب اس طرح جانتے ہو کہ وہ سیکنڈوں کو اور منٹوں کو روک کے حیات کی نبض کو روک سکنے کی طاقت رکھتے ہو, ان سے تم کیسے ملا پوچھ سکتے ہو کہ وہ ایک وقت میں یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچے, وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو گیا ویسا بات؟ کیسے بتاؤں وہ کہاں تک آپ کو لے چلوں؟ بس ایک منزل سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ فاصلہ جو زمانہ پیغمبر میں مثال ڈھونڈنی ہے نا, تو سب نے لکھا, بڑی بڑی کتابوں کے مورخین نے, شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جتنا فاصلہ ہے, جتنے فرسخ کا فاصلہ ہے, جتنا طویل فاصلہ ہے مدینے سے خیبر کا, سب کو آپ سب کو پڑھنے والوں کو اس کا علم ہے, مگر خیبر میں علی نہیں ہے. اور پیغمبر کل رات جو گزر گئی, یعنی میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے جب حدیث کی جائے اس سے پہلے کی جو رات سب کو اکٹھا کر کے کہہ چکے ہیں کہ کل کا جو دن آئے گا, يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. میں کچھ نہیں کہہ رہا, جو پیغمبر نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا اب سن لو, کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا, ایسے شخص کو لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ, لفظ عطا ہے اور اللہ جس کو جہاں چاہے جو عطا کر دے, اور اگر اپنے ولی ہی کو عطا نہیں کرے گا تو پھر اس کی عطا کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب ولی ہی کو عطا نہ کرے, جس کو اپنا وارث قرار دیتا ہے, زمین پر بھی اپنا وارث قرار دیتا ہے, ہماری جانوں پر بھی ہمارا مولا قرار دیتا ہے, تو انہی کو اگر نہیں دے گا تو پھر کس کو عطا کرے گا؟ لقد مولا بھی نہیں ہے وہاں. علامہ مجلسی نے لکھا اور ہمارے اسرار النبوت والے علامہ, نام میں بولتا جا رہا ہوں, بہرحال ہمارے تمام فرقوں کے تمام بڑے بڑے ہسٹورینز اور راویوں نے اس بات کو لکھا کہ علی وہاں نہیں تھے تو لہذا ایک گنا سکون تھا لوگوں کے دل میں, علی تو ہے نہیں, تو اب ہمیں میں سے کوئی صبح ہوگا, صبح ہوگی تو ہمیں میں سے کوئی ہوگا. تو آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہو, بہرحال اگر زید بکر عمر ان میں سے کوئی بھی ہو جائے غنیمت ہے. آج علی تو نہیں ہے نا, ہر فضیلت علی کے لیے, یعنی حسد کا یہ چل رہے ہیں حسد. اور اس سے پہلے مسلمانوں کی کتابوں نے لکھا کہ 2 مسلمانوں نے بار بار جب زور لگایا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو دونوں گئے, مجھے نام بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, دونوں گئے, بے لین و مرام ناکام واپس آئے. جب واپس آ گئے تو پھر پیغمبر نے سب کو اکٹھا کیا. اب جو انہوں نے ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ علی تو ہے نہیں, علی تو مدینے میں رہ گئے, یہاں تو آئے نہیں. تو کیا ہوگا؟ میں آپ کی خدمت میں کوئی گزارش کر رہا ہوں, یہ گزارش یہ کہ علی مدینے میں بھی ہے اور ابھی مدینے سے ان کو یہاں بھی آنا ہے, اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اور ان فضیلتوں کا مالک پوری امت رسول اللہ میں سوائے علی کے اس وقت کوئی نہیں ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا, ارے کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو کر رہا ہے, جو مرد ہے مرد. میں اس کی تفصیل میں کیسے جاؤں, بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, لیکن بہرحال وقت کا بھی تقاضا ہے کہ میں مختصر کروں. مرد ہے مرد, جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں مرد. میں کچھ نہیں کہہ رہا, یا رسول اللہ ایک سوال کرتا کروں, عابد بھائی یا زیدی بھائی یا کسی کے توسط سے کہہ لوں
یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے، وہ اس سے پہلے جو گئے تھے ان کی مردانگی میں شبہ تھا، جو آپ نے پہلا جملہ ہی یہی تو تشریف شروع کیا ہے، مرد ہوگا غیر فرار. میں نے فرمایا رسول اللہ نے مرد تو شاید وہ بھی رہے ہوں گے، لیکن ایسے مرد تھے جو فرار کر جاتے ہیں، بھاگنے والے تھے، وہ ہوں گے مرد جنڈر کی بنیاد پہ. لوگ ان کو اسی طرح بولتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوئی ہیں، ہم زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن غیر فرار نہیں تھے، سب بھاگنے والے تھے. اب ایسا مرد ہوگا کم جس کو میں علم دوں گا وہ غیر فرار. آگے چلیے، اللہ کا رسول صفتیں بیان کر رہا ہے اس مجاہد کی جس کے ہاتھ میں کل علم جانا ہے، اور وہ ہے بھی نہیں یہاں پر، مدینے میں دور بیٹھا ہوا ہے اور آنکھوں پہ چشم مبتلا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، سوجی ہوئی ہیں، اور آنکھوں سے بظاہر دکھائی نہیں دے رہا ہے، سوجن زیادہ ہے، اس لیے آرام فرما رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دیں گے، اور وہ غیر فرار ہوگا. یحب اللہ و رسولہ، وہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے ساتھ ساتھ جاگ کے سنیے گا، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں بھائی رسول کے الفاظ ہیں، اور اس کو باقاعدہ تمام لوگوں نے، علامہ سیوطی کا نام بھول رہا تھا، نام یاد آ گیا، علامہ سیوطی نے تفصیل سے لکھا کہ ساری رات کے لوگ اتنی بڑی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، ساری رات اپنی تلواروں کو سائیکل کرتے رہے، بار بار پالش کرتے تھے، اپنے لباس کو ٹھیک کرتے تھے، کلف کو دیکھتے تھے. یعنی لگتا ہے کہ شیشے کے سامنے بات جائے، کل جو لائن لگے گی علی تو ہوگی نہیں، شاید ہمارا نمبر آ جائے. لیکن مگر بات یہ ہے کہ اتنی فضیلتوں کا حامل اور کون ہوگا کہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلیے. بس میرا مقصد، میری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے. یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یا رسول اللہ، اس سے پہلے جو آئے تھے وہ چوری والے بدلو تھے، وہ محبت نہیں کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا میں حکیم مطلق کا نمائندہ ہوں، جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں سنتے چلے جاؤ اور خود ہی مطلب عرض کر لیا کرو. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. الاشارۃ ابلغ من التشریح، پیغمبر کی حدیث آ گئی. اشارہ جب کر دیا تو وہ تشریح سے بہتر ہوا کرتا ہے، تشریح سے زیادہ بلی ہوتا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے، یہ بندہ، یہ جو مرد ہے، غیر فرار ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ارے بھائی جتنے سب موجود تھے، اگر اللہ اور رسول کی محبت کے دعوے دار نہ ہوتے تو رسول کے ساتھ خیبر کے میدان میں ہوتے کیوں کر؟ تو دعوت تو ہے. تو پیغمبر نے آگے چل کے ایک اور اشارہ اور بلیغ فرمایا، یحب اللہ و رسولہ، لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا. میں اس شخص کو کر دوں گا جو فقط خود یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول نہیں کہتے کہ وہ اس سے محبت کرتے. یحب اللہ و رسولہ، تو محبت کا یہ عالم ہے. وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح نصیب فرمائے گا. بس یہ فتوحات کا سلسلہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. ہمارے یار لوگ، ہمارے بھائی بند سارے اس آیت کو بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ شوگر کا علاج ہے، کوئی کہتا ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار، ہاں سلطان نصیر ملے گا تو ہر مرض دور ہو جائے گا. یہ بات طے شدہ ہے. جیسے قرآن نے کہا، کل بھی میں نے کہا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں جس مرض کا علاج، یعنی جس کے مرض کا علاج قرآن میں نہیں ہے، اس کا علاج کہیں نہیں ہو سکتا. قرآن کی اس آیت کو ہمارے بھائیوں نے پڑھی، تفصیل سے انٹرنیٹ پہ جائیے، کتابیں پڑھیے. یہ آیت کہیں ڈائبٹیز کے علاج کے لیے ہے، کہیں دل کے مرض کے لیے ہے، کہیں کینسر کے لیے ہے. کیا ہے کہ اے پروردگار ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں سے پہنچنا جہاں ہمارے لیے اچھا ہو، اور وہاں سے نکال دے جہاں سے نکل جانا اچھا ہو. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. لوگ میرے پاس آتے ہیں، مولانا بہت دفعہ پڑھی. میں نے کہا پڑھی کیا سوچ کے پڑھی؟ یہ سلطان نصیر کہاں ہے؟ ایک مولانا سے بات ہو گئی میری، ہمارے درس دیتے ہیں دارالعلوم میں، کہا یہ ہم نے پڑھا ہے اور اس میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا بھائی کیسے فرق پڑے گا؟ تم پڑھ رہے ہو کچھ، کہہ رہے ہو کچھ، یقین کچھ اور کرتے ہو. یہ سلطان نصیر کیا ہے؟ کہا اللہ نہیں ہے تو سلطان نصیر ہے. میں نے کہا خدا تمہاری عقل پہ مار مارے، یہ خدا سلطان نصیر اگر ہے تو اور پیغمبر کہہ رہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنی جانب سے نصرت عطا کرنے والا مددگار فرما دے. تو وہ مددگار کوئی اور ہے. اور جب تک اس آیت کو تم علی کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھو گے، پوچھنے والوں کہ علی قرآن میں کہاں کہاں آئے، تو سلطان نصیر بن کے آئے.
سلطان نصیر نصرت والے، اسی لیے پیغمبر پریشان ہے، صبح لائن لگ گئی ہے، کیوں میں سب لگے ہوئے ہیں، یا روز بنانی ہے، سب کے دیکھے جا رہے ہیں اور طلبوں کو کے اوپر چڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن پیغمبر اینا علی، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بغیر تشبیہ کے کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھا فنظر یمیناً و شمالاً، یمین کی طرف دیکھا، بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، علی نظر نہیں آئے، ایک مرتبہ جبریل آسمان